بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 158 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لیس علیکم، تم پر نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم تمہارے پروردگار کا فضل، فاذا افضتم پھر جب تم روانہ ہو جاؤ، من عرفات عرفات سے، تو فذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور اس کا ذکر اس طرح کرو، کما ہداکم جس طرح اس نے تم کو ہدایت کی ہے، وإن کنتم من قبلہ جبکہ اس سے پہلے تم تھے، لمن الضالین بالکل ناواقف۔ ترجمہ یہ ہے، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، معاش تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جب تم عرفات سے واپس ہو تو اللہ کا کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حج کے موقع پر کسب معاش کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری بات، عرفات سے واپسی کے بعد مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز یہ تینوں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی تجارت گاہیں تھیں۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان تجارت گاہوں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حج کے دنوں میں وقوف عرفہ کے بعد عرفات سے واپس ہوں اور مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچے تو اللہ کا ذکر بطور خاص کیا کرے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ کہہ کر مزید یہ بات بتلائی گئی کہ جس طرح اللہ نے تم کو اپنی ہدایت سے نوازا اور حق کے راستے پر ڈالا ہے، تم بھی اللہ کو اسی طرح اچھی طرح یاد کرو۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کا ذکر اسی طریقے پر کرو جس طریقے پر ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔